نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبیین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ آج کل کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ عشق کا لفظ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بولنا منع ہے، یعنی یہ کہ خود کو عاشق رسول نہیں کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ استغفر اللہ یہ لفظ ایسا ہے جیسے زد عام میں یوں سمجھ لیجئے کہ بازاری لفظ ہے، تو اس لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو واضح رہے کہ کسی کی طرف قلبی میلان بڑھتے بڑھتے جب انتہائی درجے کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد جب دیوانگی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، اس مقام کی تعبیر عشق سے کی جاتی ہے۔ یہ ایسی وجدانی کیفیت ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جن الفاظ سے اس کیفیت کا بیان ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات صحیح مفہوم ادا نہیں کر پاتے۔ کہا جاتا ہے محبت ایک حال ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ عشق کا استعمال نیکی اور بدی دونوں کے جذبات کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی محبت کا لفظ اس کا استعمال بھی دونوں معنوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے کہ آپ میری محبوبہ ہیں، تو اس جملے میں بھی وہی قباحت آ جائے گی جو لفظ عشق کی الفاظ کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم یار غار و مزار کہتے ہیں، حالانکہ یار کا لفظ ہمارے معاشرے میں اپنے معززین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا جاتا ہے تو ذہن میں آپ کی انتہا درجے کی وفاداری اور جان نثاری کا تصور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ نیز بعض اوقات کسی لفظ کا معاشرتی، علاقائی اور مختلف حلقوں میں استعمال ہی اس کے غلط مفہوم کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں میں لوگوں کے ماحول اور جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی اس لفظ کا متبادل دوسرا ہم معنی لفظ استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مطلقاً اس کے استعمال سے ہی منع کرنا نہ صرف دین میں تنگی بلکہ زبان و بیان پر بھی بے جا قسم کی پابندی ہے۔ امت کے بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، علماء، صوفیاء، اکابرین نے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی محبت کے اظہار میں لفظ عشق کو بے دریغ استعمال کیا۔ یہاں ان کے اگر صرف حوالے دیے جائیں تو اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ بطور نمونہ ہمارے قریبی زمانے کے مشہور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تسلیم شدہ ہے، انہوں نے باوجود زبان و بیان پر قدرت رکھنے کے اور الفاظ کے باریک سے باریک تر مفہوم کو جاننے کے باوجود اپنے اشعار میں لفظ عشق کا استعمال کیا اور بھرپور استعمال کیا۔ ان کا مشہور زمانہ شعر ہے: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ بھی واضح رہے کہ عشق اور ہوس میں فرق ہے۔ وہ ہوس جس کی ابتدا عشق کے نام سے ہوتی ہے اس کو مجازاً عشق کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی عشق تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی ہوتا ہے۔ عشق کے لغوی معنی تو پھٹ جانے، درمیان سے پھٹ کر ایک جگہ ہو جائے، مگر متصوفانہ اصطلاح میں یعنی صوفیت کے اصطلاح میں عشق کی تعریف دراصل تعین کرنا کسی چیز کا جس سے ہم عشق کرتے ہیں، یعنی انتہائی مقام کی صورت میں کی جاتی ہے۔ عشق کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تصوف کا علاقہ اس لیے مستعار لیا گیا کہ عشق کی وضاحت پر سب سے زیادہ علمی کام اب تک صوفیہ ہی کر سکے ہیں۔ ایک صوفی عشق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینوں میں جلتی ہے اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، جیسے یہ کہ عشق کا شعلہ جب روشن ہوا ما سوا معشوق کے سب جلا دیا۔ اور عرف عام میں عشق کی دو ہی صورتیں ہیں، یعنی عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی دراصل ایک انسان کے مکمل وجود یا کسی ایک حصے سے شدید پیار کرنا اور اپنی طلب کو وجود محبوب کے دائرے تک محدود رکھنا، دوسرے لفظوں میں کسی ایک بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو اس کی خواہشات کے مطابق ڈھال لینا یا وقف کر دینا عشق مجازی ہے، جبکہ عشق حقیقی میں محبوب کے وجود سے ماورا ہو کر اس کی ذات کا طالب بن جانا۔ اس صورت میں محبوب کا وجود موجود ہونا لازم نہیں، کیونکہ یہاں وجود کی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ الفاظ کسی کی کیفیت کو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے اور ہر کوئی کسی کی کیفیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے معاشرے میں ہر ایک کی نیت پر شک کیا جاتا ہے اور کوئی بندہ اپنی نیت صاف بتا کر دھوکہ بھی دے جاتا ہے۔ البتہ کسی سے بھی دلی
تعلق جب انتہائی درجے کو پہنچتا ہے تو پھر دیوانگی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس مقام کو عشق کہتے ہیں۔ اگر عشق لفظ غلط ہے تو محبت کا لفظ بھی غلط ہے، جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی۔ کتابوں میں علماء اولیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا۔ درجنوں کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر لفظ عشق استعمال کیا گیا۔ ایک بندے نے ایک بزرگ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے جسم کے ساتھ یا اس کی روح کے ساتھ؟ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمانے لگے جسم کے ساتھ پیار کا مطلب ہے کہ جنسی ضروریات کو پورا کرنا، اور روح کے ساتھ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے جس میں جسم شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے عشق اور ہوس میں فرق ہے۔ ہوس کو عشق مجازی کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، اور عشق حقیقی کے قابل تو صرف اللہ رب العزت اور اس کے رسول محترم کی ذات پاک ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت سے بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت دعویٰ کرتے ہیں جب ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ورنہ علمان و لفیظ آزمائش کے وقت شکوہ شکایت تو وہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت کی محبت کا نشہ جسے لگ جاتا ہے اس کی زبان سے کربلا میں بھی اف تک نہیں نکلتا، کیونکہ اسے محبت کے نشے کا ایک جذبہ اس پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی محبت کے نشے کا حال اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حقیقی اور مجازی آیت میں بھی کافی فرق ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی بنی اسرائیل میں لفظ اللہ رب العزت، سورہ بنی اسرائیل میں لفظ اللہ رب العزت نے رب کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے سردار اور والدین کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس بات کو کہ اگر ان چیزوں کو یعنی والد کو یا سردار کو اگر رب مان لیا جائے تو یقیناً یہ شرک ہے، مگر کوئی ایسا نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کسی کو داتا، غوث، غریب نواز کچھ بھی کہہ لیا جائے، اگر اس کو الہ سمجھ کے کہتے ہیں تو شرک ہے، ورنہ ہرگز یہ شرک نہیں۔ نتیجتاً اگر کوئی عاشق رسول کی جگہ محب رسول کہلانا چاہے تو جائز ہے، مگر عاشق رسول کو حرام کہنا، ناجائز کہنا، بدعت کہنا یہ ہرگز دین سے انصاف نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو یہ سمجھائیں، اور ہم یہ بتائیں کہ عاشق رسول کسے کہتے ہیں اور عاشق کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ ٹولہ آج کل جو ہمارے نصیب میں آیا ہوا ہے، جو ہر بات پہ اعتراض کرتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ وضو کے احکام کیا ہیں، غسل کے احکام کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے، تو ان کو کچھ بھی معلوم نہ ہوگا۔ لیکن بس یہ کہ دین کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے عیب نکالنا یا کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو گمراہ کرنا، انہوں نے اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی اپنا دل نہ صاف کر سکے بلکہ منافقین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ابو لہب جیسے بدبخت کو دیکھ لیجئے کہ سارا دن ساری رات اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا رہا مگر اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بد نصیبوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی سنت پر، اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے، زندگی بخش دے شان کی، موت دے ایمان کی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔